یا ربی یا رب یا رب یا رب، اللہ اکبر اللہ. ہاں، السلام علیکم سر. الحمد للہ. جی جی منیبا. سر آپ نے ابھی کہا کہ پہلی جو ہے نا سورہ دعا علم نشرح اور پھر نہ تو ہے نا، لیکن یہ سیکوینس نہیں ہوگا کہ میں نے یہ سنا ہے، پڑھا بھی تھا کہ آپ نے نماز میں دو دو صورتوں کو چھوڑ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا لمبا گیپ نہیں کر سکتے. از اٹ ٹرو؟ کیونکہ دہا کے بعد علم نشرح کے بعد سورہ 3 ہے نا، ہاں پھر ایک نہیں، سورہ والضحیٰ کے بعد، سورہ والضحیٰ کے فوراً بعد علم نشرح ہے. بعد علم نشرح ہے، اس کے بعد ہاں سورہ 3 ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہاں تو وہ آگے. نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دو جیسے فرض پڑھ رہے ہیں، آپ فرائض میں اسپیشلی ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اوکے. اس کے میں ایک چھوڑ نہیں سکتے. جیسے وہ دہا پڑھ لی اور پھر آپ وہ تین پڑھنا شروع کر دیں، تو بلکہ آپ کو علم شاہ پڑھنی ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ ان کا مضمون ہے کہ باقی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک صورت کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک صورت کے اندر بھی ایک پورشن پڑھیں اور کچھ آیتیں چھوڑ کے آپ جو ہیں وہی صورت آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ الگ سے پڑھ سکتے ہیں، کہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ان کا مزاج ایک ہی جو ہے نا، ایک ہی ہے، موضوع ہے ان کا. یہ سورہ والضحیٰ کا، علم نشرح کا اور انا اعطیناک الکوثر کا. تو آپ والضحیٰ کے بعد انا اعطینا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں جمعے میں کرتا ہوں. اور آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ علم نشرح کے ساتھ آپ جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. علم نشرح کے ساتھ آپ انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں کا مزاج ایک ہی ہے. اسی طرح جو نہیں، آخر. یہ فرض کی بات آپ کر رہی ہیں سر، آپ فرض کی بات ہاں کر رہے ہیں فرض کہ کی بات ہے. سنتوں کا بتائیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ فرائض میں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. سنتوں میں بھی رکھنا چاہیے، لیکن سنتوں میں اتنا نہیں ہے جتنا فرائض میں اس کا جی، خیال. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ سیکوینس صرف فرائض کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہاں میں- مجھے بتایا تھا نا کہ آپ نے جیسے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس میں دو صورتیں بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے جب آپ فرائض میں پڑھ رہے ہیں. آپ نے سیکوینس رکھنا ہے، مطلب جیسے تو دیکھیں، والضحیٰ دو پڑھی آ ہے پھر سکتی ہے نا. علم نشر. تو یہ دیکھو منیبا، دو صورتوں کی گیپ آ سکتی ہے نا. دو تو کر سکتے ہیں، ایک نہیں کر سکتے. ہاں جی. ایک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ایک درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے، اور دو دو چھوڑ سکتے ہیں. ہاں دو چھوڑ سکتے ہیں، ایک نہیں چھوڑ سکتے. جیسے آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلی رکعت میں. ہوں تو دوسرے میں جو ہے آپ قل هو اللہ احد. رائٹ. قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اس لیے کہ اذا جاء نصر اللہ اگر آپ نے چھوڑ دی ہے، تبت یدا بھی چھوڑ دیں، دو صورتیں چھوڑ دیں اور تیسری صورت شروع کر دیں، قل هو اللہ احد، وہ پڑھ لیں. اور پھر چوتھی میں اگر آپ نے پڑھنی ہے، سنت جیسے پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور پھر چوتھی میں جو ہے وہ الناس پڑھیں. تو یہ سارے آپ کسی کو تو ایک نہیں چھوڑیں گے. جیسے قل یا الکافرون پڑھ لی تو پھر تبت یدا آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں. ایک صورت نہیں چھوڑنی، بس دو چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ اس کیوں سر؟ ہاں اس میں یہی ہے نا مسئلہ، یہ ہے، یہ مکروہ ہے. اوکے. ہاں یہ اچھا، مکروہ. یہ مکروہ میں تحریمی ہے، مکروہ ہاں میں تحریمی. آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ صورتوں کے مضامین بھی ہوتے ہیں نا. ہم تو معنی کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے کہ صورتوں کے مضامین بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اب یہ جو صورت ہے یہ بالکل ملتی ہے علم تر کیف فعل ربک کیفا کے باصحاب. بالکل. تو فیل کے ساتھ آپ وہ آیتیں پڑھ لیں. جس طرح میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو سنتوں میں یہ آیت پڑھتا ہوں، ایک آیت پڑھتا ہوں میں. کون سی آیت ہے وہ؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اب وہ سورت چونکہ رسول اللہ کی مدح سرائی میں آئی ہے، نعت میں آئی ہے، تو میں وہ ایک پڑھ لیتا ہوں، ایک آیت. دوسری آیت جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم. آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ بڑا جو ہے نا وہ ایک ربط قائم ہو جائے گا. آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، وہ آپ کے رسول اللہ کی صفات میں سے آئے گا. علم نشرح بھی وہی ہے، اور ضحیٰ بھی وہی ہے کہ آپ پہ ہم نے کیا کیا انعامات کیے ہیں. اس طرح قل اعوذ برب الفلق اور ناس کا مضمون جو ہے وہ ایک ہے، پناہ مانگنا. آپ وہ پڑھیں. ہاں اس جی. طرح کی بہت ساری چیزیں. اگر آپ دیکھیں کہ کون سا مضمون چل رہا ہے، کون سا ابھی چل رہا ہے، کیا ماحول ہے. جیسے آپ خوشی کا موقع ہے تو آپ جو ہے سورہ رحمان پڑھیں. سورہ رحمان کو مزہ آئے گا آپ کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے. ہر ایک مضمون ہے، مضمون سے چلا کریں تو وہ آپ کو بہت مزہ آتا ہے پڑھنے. صحیح. اللہ اور اکبر. ایک اور سر 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں نا فرض میں، اس سے زیادہ تو نہیں ٹھیک ہے. پڑھ سکتے؟ نہیں کیا، دیکھو ہر چیز نہیں نہیں، ہاں تین. دیکھو، تین دو جیسے میں نے کہا تھا کہ سورت ایک. ایک ہاں جی. صورت چھوڑ سکتی ہو، ایک صورت نہیں چھوڑ سکتی تو آپ دو چھوڑ سکتی ہو. وہی آپ کو الٹا یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ تین آیات سے کم نہ پڑھیں آپ.
3 آیات سے زیادہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ تو بہت پڑھ سکتی ہیں، 1 رکوع 2 رکوع 1 اوکے، پارہ 3 پارہ آل رائٹ، من سے پڑھ لیں۔ چلیں۔ ایک رکعت میں ایک قرآن مجید ختم بھی کر سکتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، عثمان غنی کرتے تھے۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک آیت سے بھی نماز ہو جاتی ہے نا، ایک جیسے آپ نے ایک رکعت پڑھنی ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں گی تو آپ جو ہیں ایک آپ کی رکعت ہو گئی۔ اسی طرح ایک ایک آیت پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے کل ملا کے ساری بات، ہاں جی۔ جزاک اسی طرح میں آپ کو وہ کچھ آیات ہیں جو کہ میں یاد کرانا چاہتا تھا، میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا، وہ اگر عائشہ آتی تو میں پوچھتا اسے، ہیرا کو یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ 4 آیات یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے ایک رکعت کے لیے۔ یہ میں نے پچھلی جی بار یہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کلاس میں، یہ سب نے ہاں یاد کی یہ تھی میں اور آپ کو ریپیٹ یاد بھی کی کروا تھی۔ رہا ہوں تاکہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ کس کو آتی ہیں؟ کوئی سنا سکتا ہے مجھے زبانی؟ جی سر، مجھے ہاں آتی ہے۔ سنائیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اچھا تنزیل ایک منٹ، العزیز الرحیم اچھا یہ اچھا لتنذر۔ ہمیں صرف 3 چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو 4 آیات ہیں شروع والی وہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پڑھی ہے نا، تو آپ اوکے، کی جو 4 آیات ہیں، جیسے اب آپ کیا کریں کہ اب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اس کو مزید ٹھیک کرنا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں، مزید ٹھیک کرنا ہے کہ آپ اس کو کسی اچھے قاری سے بھی سنیں، جیسے میں آپ کو قاری صاحب سے سناتا رہتا ہوں، آپ اس کو قاری صاحب سے سنیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں نے سنایا بھی ہے پچھلے دفعہ، آپ نا وہ سنیں ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اوکے، یا کو لمبا نہیں کرنا، ہم یہاں پہ یا کو لمبا نہیں کرنا، سین کو لمبا کرنا ہے، یا سین، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ایسے پڑھیں گے، تو یا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ یاسین والقرآن الحکیم، یعنی جو سورت کا اختتام ہے وہ ایک جیسا رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آیت کا اختتام ہوگا نا، اس کو اوکے، جتنا اوکے، 2 کے برابر لمبا کریں یا 4 کے برابر لمبا کریں، اور وہ ایک جیسا رکھیں، تو یہ بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو اب کسی قاری کو بھی ضرور ساتھ سنا کریں، جو بھی آپ لوگوں نے حفظ اوکے۔ کرتے ہیں نا، دوبارہ سے ایک دفعہ 3 دوبارہ سنا کریں، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کریں۔ اور بھی کچھ سنائے گا احباب یہ 4 آیت؟ جی میں سنا دیتا ہوں۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ ہاں آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت بھی ایک اور بھی آیت ہے، کیا ہے وہ؟ انک لمن المرسلین، ہاں اعلی صراط مستقیم، یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ساتھ ہے، اعلی صراط مستقیم، تو یہ آپ نے ساتھ ملانا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا یاسین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یاسین یاسین یاسین، تو یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ اپنے خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں، اور دوسرا ان کا، وہ بالکل آپ نے بڑا اچھا کیا کہ منیبہ آپ بھی خیال رکھو، انک لمن المرسلین، وہ بھی وہاں بھی ان کو تھوڑا ناک میں آواز لے کے جانی ہے، غنہ کرنا ہے وہاں پہ، شاباش۔ اور اوکے، کچھ سنا سکتا ہے؟ چلیں، میں عائشہ، ہیرا، مائدہ، تینوں میں سے کوئی سنا سکتا ہے؟ سر میں سناؤں؟ ہاں سر میں سناؤں؟ کب سے میں کہہ رہا ہوں سناؤ سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کیا بات ہے، کیا بات تنزیل ہے، بات العزیز ہے، تنزیلہ الرحیم۔ کافی ہے، تنزیلہ کافی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا دیکھو، اگر آپ نے مائدہ جانی، اگر آپ نے اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنا تھا تو پھر اس کے بعد وہاں روکا نہ کریں، یاسین، وہاں رک جائیں پھر، والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے جی؟ آپ وہاں رک جایا کریں، آیت پہ سانس کو توڑ دیا کریں، ختم کر دیا کریں، پھر نئی سانس سے وہاں تیسری آیت پڑھیں، چوتھی آیت پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے رکنا نہیں ہے تو پھر اس کا آخر میں وقف نہ کریں، پھر آپ وقف کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر آپ اس کو ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انک لمن المرسلین، مرسلین نہ پڑھیں، مرسلین علی صراط مستقیم، پھر اگر آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے؟ یہ بھی خیال رکھیے گا، یہ بڑا اچھا ہوگا، الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
تو آپ सबको आती है, ये बड़ा अच्छी बात है कि माशाल्लाह आपकी सबकी तकरीबन ठीक ही है, और सारे जो हैं वो आप जो है वो उसकी नमाज में पढ़ सकते हैं, एक रकात तो आपकी इसमें आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब से यहाँ से शुरू करते हैं। उलूम कुरान से मैं कुछ आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आज आपको मैं 2-3 चीज़ें पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन अब टाइम कहाँ बचा है। कैसे लोग हैं आप, इतना लेट आते हैं, इतना लेट आते हैं कि कुछ टाइम ही नहीं बचता हमारे पास पढ़ाने के लिए। ये देखो, पीर का दिन हमारा उलूम कुरान का दिन होता है, ठीक है। यहाँ आपने कुरान के मुतल्लिक आपने तर्जमा भी सीखना है, और आपने कुरान का इल्म भी हासिल करना है, ठीक है। तो आज का मजमून है हमारा कि मक्का जो मक्की सूरतें हैं और मदनी सूरतें हैं वो आपने पहचान ली थी। अब कुछ ऐसी आयात हैं जो कि उनका मुकाम और वक्त के लिहाज से तकसीम की गई है। आयात कुरानी में मक्की और मदनी तकसीम के अलावा नुज़ूल के मुकाम और वक्त के लिहाज से मुफस्सिरीन ने कुछ और किस्में भी बयान फरमाई हैं। मसलन हज़री आयात उन आयतों को कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वतन में नाजिल हुई। अक्सर अक्सर कुरानी आयात ऐसी ही हैं, यानी कुरान मजीद का अक्सर जो हिस्सा है ना वो ऐसी आयात पर मुश्तमिल हैं जो कि आपके सफ़र के बगैर है, यानी आप सफ़र में नहीं होते थे बल्कि आप मुकीम होते थे, उसको कहते हैं हज़री आयात, ठीक है। एक होती है सफ़री आयात, ये दूसरी तकसीम है। वो आयतें जो सफ़र की हालत में नाजिल हुई, मसलन इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल को पहुंचा दो। ये आयत कब हम पढ़ते हैं, किसी को पता है? ये आयत हम कब पढ़ते हैं, किस मौके पर पढ़ते हैं? ये आयत हम कब पढ़ते हैं, किसी को पता है? चलो, ये आयत हम पढ़ते हैं इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन में अगर किसी ने कुरान से जोड़ना हो ना अपने अपने इलेक्शन को, और ख़ुद को कहना हो कि मैं हूँ जी विरासत वाला, और मैं करूँगा, मैं लाऊंगा, मैं करूँगा, और तो ये आयत पढ़ते हैं कि अमानतों को उनके अहल तक। सॉरी लामा साहब, मिस हो गया। कौन सी आयत आप कह रहे थे? नस्र मिनल्लाह के करीब हाँ, इन अल्लाह यअमुरुकुम, कौन सी आयत की बात कर रहे थे? ये इलेक्शन में पढ़ते हैं, इलेक्शन में। ये तो दूसरी पढ़ते हैं, नस्र मिनल्लाह वल फतह के करीब पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है, लेकिन ये आयत पढ़ी जाती है कि यार हम असल में अहल है इसके, तुम्हारे वोट के, तो हमें ये वोट हमें दो। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तुम्हें, तो जो तराजू को नहीं देगा वो गया काम से, जो किताब को नहीं देगा वो गया काम से, वो कुरान के खिलाफ है। तो ये आयतें पढ़ी जाती हैं। हमारे मजहबी जितनी पार्टी है ना, पार्टीज हैं, वो सब ये आयत पढ़ती हैं, ठीक है। इस आयत को याद रखिए। तो ये आयत सफ़र में उतरी थी, फतेह मक्का के सफ़र में नाजिल हुई थी, तो ये सफ़री आयात हैं, ठीक है, उनमें से है। अल्लामा सयूती ने इस किस्म की तकरीबन 40 आयतें शुमार की हैं इत्तिकान में, अल इत्कान फी उलूम कुरान, ये किताब बड़ी प्यारी किताब है, ठीक है। तीसरी किस्म है नहारी आयात। नहारी आयात का मतलब है दिन के वक़्त, वो आयात जो दिन के वक़्त नाजिल हुई हैं। बकौल अल्लामा इब्न हबीब अक्सर किस्म की आयात जो है वो इसी किस्म की आयात है कि दिन के वक़्त अक्सर का नुज़ूल हुआ है, नहारी आयात, ठीक है। और चौथी किस्म है लैली आयात, यानी वो आयात जो रात के वक़्त नाजिल हुई हैं। मसलन सूरह आले इमरान की आखिरी आयात हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आप में से जिसको ये आयतें आती हैं 10 आयात, वो बड़े खुशनसीब लोग हैं, या उनको 1-2 आयात आती हैं तो वो बहुत खुशनसीब हैं कि रात के वक़्त जब भी आपकी आंख खुले इन आयात को पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत रसूल है। तो ये आयात रात के वक़्त नाजिल हुई थी कि बेशक हमने जो आसमान बनाए, ज़मीन बनाए हैं, इनमें इसकी तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ में कि एक कमी बेशी होती रहती है, इनमें क्या है, लायातिन, इसमें निशानियां हैं ज़रूर ज़रूर अकल वालों के लिए। तो फिर बड़ी खूबसूरत आयतें हैं इसके बाद। तो इसकी दर्जनों मिसालें हैं जो रात को नाजिल हुई हैं आयात। इसी तरह 5वीं किस्म होती है सैफी आयात, यानी वो आयात जो गर्मी के मौसम में नाजिल हुई हैं। मसलन सूरह निसा की आखिरी आयत है, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाह,
युफ्तीकुम फिल कलाला, ये कलाला की आयत करीमा है, आयत करीमा जिसका कोई नहीं होता, मिरात जिसको कहते हैं, मिरात, वो उसकी बातें हो रही हैं। तो ये सही मुस्लिम में हज़रत उमर फारूक के मुताबिक ये आयत गर्मी में नाजिल हुई थी, और दूसरी रिवायत से ये भी साबित है कि ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई थी। इससे मालूम हुआ कि हज्जतुल विदा के मौके पर जितनी आयत का नुज़ूल हुआ है वो सब सैफी हैं, गर्मियों की आयत हैं, ठीक है, गर्मियों के मौसम की। इसीलिए जो आयत उतरी है ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये जो आयत करीमा है ना, ये भी हज्जतुल विदा के मौके पे नाजिल हुई है, इसलिए ये भी गर्मियों की आयत है। छठी किस्म होती है शताई व शिता, शिताई आयात वो होती हैं, वो आयात जो सर्दी के मौसम में नाजिल होती है। मसलन सूरह नूर की आयात हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की, जिन में हजरत आयशा पर तहमत लगाने वालों की तरदीद की गई थी और सैयदा आयशा की बारात नाजिल हुई है, सर्दी के मौसम में ये आयतें नाजिल उतरी थी, ठीक है। इसी तरह ग़ज़वे खंदक के मौके पर सूरह अल अहज़ाब की आयत भी इसी किस्म की हैं। सूरह जो ग़ज़वे खंदक था ना, ये सर्दी के मौसम में ये था, तो ये सूरह अहज़ाब की बहुत सारी खूबसूरत आयतें हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो वो आयात जो है वो सारी सर्दी के मौसम में नाजिल हुई हैं, ये गज़वा भी सर्दी के मौसम में था। इसी तरह सातवीं किस्म होती है फिराशी आयात, वो आयात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे वक्त में नाजिल हुई जब आप बिस्तर पर आप तशरीफ फरमा थे। ये जो आयत करीमा है ना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये जो आसिमा है वो इसी जैसे आयासिम, आसिम का मतलब होता है बचाने वाला, हिफाजत करने वाला। तो ये फरमाया इस आयत में, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा लोगों से। अल्लाह अकबर। इससे पहले बॉडीगार्ड भी थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है, बॉडीगार्ड भी थे, इसके बाद भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने गारंटी ले ली कि आपकी हिफाजत अल्लाह करेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुरान है ना, हम कहते हैं कि दो कुरान है, एक कुरान है जो सफ़ों पे लिखा हुआ है और एक कुरान मदीना मक्का में फिरता हुआ कुरान है। अल्लाह पाक ने दोनों की हिफाजत का जिम्मा उठाया हुआ, दोनों का। अल्लाह यासिमुका मिनन नास, अल्लाह की हिफाजत फरमाएगा लोगों से। अच्छा जी, तो इसकी मिसालें और भी बहुत सारी आती हैं। फिराशी आयत। अच्छा, आठवीं किस्म है नौमी आयात। नौमी का मतलब होता है वो आयात जो नींद की हालत में उतरी हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद का एक झोंका आया, फिर आपने तबस्सुम फरमाते हुए सर मुबारक को उठाया और फरमाया, मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इन्ना अअतैना कल कौसर, ए मेरे महबूब, हमने आपको कौसर अता फरमाई है, ये तिलावत फरमाई। तो ये जो सूरत है ये नींद की हालत में आप पे उतारी गई है। ये कह रहे हैं कि लेकिन सही बात तो ये है कि नींद की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत कुरानी नाजिल नहीं हुई। ऊपर की रिवायत में जिस कैफियत को नींद के झोंके से ताबीर किया गया है, उसके लिए असल में इग़फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इमाम राफ़िई ने फरमाया है कि इससे मुराद नींद नहीं बल्कि वो मखसूस हालत है जो आप पर नुज़ूल वही के वक़्त तारी हो जाया करती थी। इसीलिए इस हदीस से ये समझना दुरुस्त नहीं कि नुज़ूल कुरान नींद में भी हुआ। ठीक हो गया। वैसे आपको पता है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम की जो 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 ख्वाब होते हैं वो भी वही होते हैं। इसलिए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने चले गए हज़रत इब्राहीम एक ख्वाब की बुनियाद पे, तो वो ख्वाब असल में जो पैगंबरों को दिखाते हैं तो वो सच्चे ख्वाब होते हैं और वो वही होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 महीने तक सच्चे ख्वाब आते रहे, 6 महीने तक। तो ये ख्वाब जो हैं, पैगंबरों के ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, वही होती है। इसी तरह नवी किस्म है समावी आयात। समावी यानी आसमानी, वो आयात जो मेराज के वक़्त आसमान पर नाजिल हुई है। इसके बारे में सिर्फ एक रिवायत सही मुस्लिम की मिलती है, जिससे मालूम होता है कि सूरह बकरा की आखिरी आयात वो शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा के करीब नाजिल हुई है। सूरह बकरा की आखिरी आयात कौन सी है? आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही
لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ جو آیات ہیں دو جو ہم رات کو پڑھتے ہیں، یہ دو نور ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور یہ آخری دو آیات، یہ دو نور ہیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. تو یہ جو آیات ہیں یہ سماوی آیات ہیں، آسمان میں ان کا نزول ہوا ہے. 10ویں قسم ہے فضائی آیات. علامہ ابن عربی نے ایک قسم ایسی بھی ذکر کی ہے جو نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر، جیسے سورہ صافات کی 3 آیات ہیں، وما منا الا له مقام معلوم، اور ایک آیت ہے من ارسلنا من قبلک من رسلنا. اس قسم کی آیات ہیں. یہ کیسے کب کی یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ہے سند. یہ چونکہ مجھے یہ انہوں نے قول کو ذکر کر دیا ہے لیکن یہ قول معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا کہ علامہ سیوطی نے فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی سند نہیں مل سکی. تو ایک تو یہ بڑا اچھا تھا، میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کو. اس کو ہم پھر اس کو یاد رکھیں، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہ میں آپ کو علوم قرآن کے بارے میں ایک مضمون آپ کو پڑھایا، ایک تھوڑا سا پیراگراف، ایک مضمون، ایک سبق آپ کو پڑھایا علوم قرآن سے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آیات کی تقسیم ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو کہ قرآن مجید جو ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سارا قرآن ایک جیسا ہی ہے. مطلب آپ آسانی کے لیے سمجھنا چاہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں وہی آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ جی میں نے تو یہ وریشہ رکھ دیا، وریشہ نام رکھا ہے، یا پھر میں نے اس کا نام لاریب رکھ دیا، یا میں نے انعمتا رکھ دیا. تو کیوں رکھا بھی؟ یہ قرآن مجید میں ہے اس لیے رکھا. بھئی پوچھو تو صحیح کسی عالم سے کہ کیا یہ نام بھی ہیں یا یہ ویسے حروف ہیں. اس طرح تو بہت سارے لوگوں کے نام، فرعون کا نام آیا ہے اس میں، حامان کا نام آیا ہوا ہے، شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو کیا کرو گے؟ پوچھ تو لو کسی عالم سے کہ یار یہ نام رکھ رہا ہوں، کسی شیطان کا نام تو نہیں ہے. تو اسی طرح نا لوگ قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں لیکن ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے، لیکن اگر خود پتہ بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو ایسی آیت پڑھاتے ہیں جس سے ان کو ویوز ملتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کنٹروورشل آیات پیش کرتے ہیں. ایسے بیوقوف لوگ ہیں اور پھر لوگ لڑتے رہتے ہیں ان آیات پہ. ہاں ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو فارمولہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ترجمہ سیکھنے کے لیے، وہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے. دیکھو ایک لفظ ہے، اس کا کرنے والا کیسے بنائیں گے، جس پہ ہو رہا ہے اس کو کیسے بنائیں گے، یعنی مفعول کیسے بنائیں گے، اور اس کی جمع کیسے بنائیں گے. یہ فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کتنی دفعہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھا دوں. دیکھو ایک لفظ ہے قتل، ایک لفظ ہے علم، ایک لفظ ہے حمد. اب دیکھیں یہ فارمولہ کیا ہے. فاعل کا مطلب ہوتا ہے ڈوئر، یعنی کرنے والا. قتل کرنے والا، علم کرنے والا، حمد کرنے والے کو کیا کہیں گے عربی میں؟ قرآن مجید میں یہ لفظ ہمیں کیسے ملیں گے؟ تو فارمولہ یہ ہے کہ پہلے حرف کے بعد الف لگاؤ، قا اور تل. آپ نے دیکھا کہ فاعل کے وزن پر ہے، فاعل، قاتل. تو علم کرنے والے کو کہیں گے عالم، حمد کرنے والے کو حامد بولیں گے. اسی طرح پھر بہت سارے ہیں. ذکر کرنے والے کو ذاکر، اس طرح صبر کرنے والے کو صابر، اسی طرح سحر کرنے والے کو، جادو کرنے والے کو ساحر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ فاعل ایسے بنتے ہیں. یہ فارمولہ آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت دکھائی دے گا. اسی طرح جس پہ ہوا ہے، یعنی یہ قتل جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو کیسے کہیں گے؟ قاتل نے جس کو مارا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عالم نے جو حاصل کیا علم اس کو کیا کہیں گے؟ اور حامد نے جس کی حمد کی ہے اس کو کیا کہیں گے؟
تو قاتل نے جس کو مارا ہے اس کو مقتول کہیں گے، مقتول۔ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے دوستو کہ جو فا، عین اور لام ہے یہ اصل حرف رہیں گے۔ قتل جو ہے نا، قتل میں کیا ہے؟ قتل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف، تے اور لام یہ 3 حروف ہیں، وہ اصل میں اپنی جگہ پہ رہیں گے، قاف، تے اور لام، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اضافہ کیا کرنا ہے، شروع میں میم کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، میم، اور آخری حرف سے پہلے واو کا اضافہ کرنا ہے، مقتول، مقتول۔ تو جیسے یہ علم ہے، علم، اب جس کو عالم کو جو اس نے علم حاصل کر لیا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ شروع میں میم لگاؤ، پھر اصل حرف لکھو، پھر دوسرا اصل حرف لکھو، اور آخری حرف سے پہلے واو لگاؤ، تو آخر میں آخری حرف لکھو، معلوم، لفظ ہو جائے گا معلوم۔ یہ ہے مفعول آبجیکٹ بنانے کا طریقہ، کچھ بھی۔ اب دیکھو حامد ہے نا یہ، تو جس کی حمد کر رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ محمود، محمود، یعنی جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو محمود کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ لفظ وہ کہتے ہیں محمود، محمود صاحب، محمود صاحب بلبلے میں ہے نا محمود صاحب، تو محمود نہیں بلکہ کیا لفظ کہیں گے؟ عالم ہمیشہ صحیح بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمود، محمود نام ہے یہ، ٹھیک ہے، محمود نہیں ہے، ایم ای کے ساتھ نہیں ہے، ایم اے کے ساتھ ہے، محمود۔ تو اسی طرح آپ بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے مسجود، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ مسجود ہے۔ اسی طرح ہے مذکور، جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے مجبور، جس پہ جبر کیا جائے۔ اسی طرح مکروہ، جس سے کراہیت آتی ہو اس کو مکروہ بولتے ہیں۔ تو اور بس یہ ساتھ ناپسندیدہ چیز کو مکروہ بولتے ہیں، ناپسندیدہ چیز کو۔ اس طرح آپ ملاتے جائیں گے اور آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی۔ اچھا، اس کی جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فاعل اور مفعول کے جمع بنانے کا، اس کے آخر میں وہ نون لگا دو یا پھر یا نون لگا دو، بس وہ نون یا نون، جیسے قاتلون، قاتلین، مقتولون، مقتولین، عالمون، عالمین، معلومین، معلومون۔ ویسے جو آتا ہے وہ آنے دو، جو نہیں آتا وہ ویسے آنے دو، فی الحال فارمولے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ کو جمع اور بھی بہت طریقے سے ملے گی۔ حامد ہے تو حامدون اور حامدین، محمودون، محمودین۔ اسی طرح پھر آپ مسجودین، مسجودون، اور ساجدین، ساجدون، ذاکرون، ذاکرین، مذکورون، مذکورین، اور کافرون، کافرین، اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے ہیں اس طرح کے۔ تو یہ 2 آسان سے فارمولے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو اور آپ کو فائدہ ہو اس سے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آ جا گیا اور یہ آپ کو پتا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک اور بھی چیز آج بتاتا ہوں۔ یہ آسماٹی آپ کو پتا تھا نا یہ سارا؟ یہ ان کا ہے کیا؟ جی سر، آپ نے پڑھایا ہوا ہے۔ ہاں، السلام علیکم۔ اچھا، اب دیکھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہی لفظ جو ہے، جیسے صبر ہے، جیسے قتل ہے، جیسے ہمارے پاس ہے اور کیا ہے، جیسے ذکر ہے، جیسے حمد ہے، جیسے منع ہے، جو بھی 3 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فارمولہ یہ ہے کہ آپ ان سب پہ زبر لگا لیں۔ صبرا، اس کا مطلب ہے اس نے صبر کیا، he did something۔ یہ فارمولہ ہے قرآن مجید کے ترجمہ کرنے کا۔ he did، صبر، اس نے صبر کیا، اس نے صبر کیا۔ قاتلا، اس نے قتل کیا، he killed، اس نے قتل کیا۔ ذاکرا، اس نے ذکر کیا۔ حمدا، اس نے حمد کی۔ منع، اس نے منع کیا۔ سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ شکرا، اس نے شکر کیا۔ تو اس طرح آپ قرآن مجید میں ایسے لفظ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک فارمولہ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا تاکہ اس کی بھی ریویژن ہو جائے، اور آپ کو جس کے لیے نیا ہے تو وہ نیا ہو جائے۔
تو قرآن مجید میں آپ کو اس طرح بہت ملیں گے. خاتمہ، ختم اللہ، خاتمہ. تو ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دی اس نے. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو پتا ہو. nothing else. اب دیکھیں یہ کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. کہہ رہے ہیں کہ اس سانچے میں، یعنی یہ جو شیپ ہے اس میں ڈلا ہوا اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. مثلا خلقن سے، خلق سے خالقن پیدا کرنے والا، یعنی فاعلن کا سانچہ بنانا ہے. یہ جو فاعلن لکھا ہے یہ سانچہ بنانا ہے. ظلم سے ظالمن، شکر سے شاکرن، صبر سے صابرن، علم سے عالم، سائل، قاتل، عامل، صادق. یعنی صادقن کا مطلب کیا ہوگا؟ سچ بولنے والا. عامل، عمل کرنے والے کو بولتے ہیں، عمل کرنے والے کو، ٹھیک ہے. کاذب، کذب یعنی کہ جھوٹ بولنے والا. خاسر، خسارہ کرنے والے کو کہتے ہیں. داخل، داخل ہونے والے کو داخل کہتے ہیں. داخل بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے فاعل کا سانچہ، شیپ. اور دوسرا طرف ہے مفعول کا صیغہ، یعنی جس پہ کام ہوا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے جس پر کام ہوا ہے کہ کیا کیسے بولیں گے. تو ظلم سے مظلوم، مفعول کے وزن پر. قتل سے مقتول، خلق سے مخلوق جس کو پیدا کیا گیا ہے، مخلوق. غضب سے مغضوب. اب دیکھو نا، المغضوب علیہم، مغضوب جس پہ غضب ہوا ہے. تو میم اور واو اس میں اضافی ہے اور باقی 3 حرف اصل ہے. ملعون جس پہ لعنت ہوئی ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ملعون کا مطلب ہے جس پہ لعنت ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لعنت کرنے والے کو کیا کہوں گا میں؟ لعنت کرنے والے کو سبجیکٹ ڈور کیسے بنتا ہے؟ غالباً مالعون، لا لا ملعون، ہے لا مالعون، نو، لا ملعون سے مالعون، نو. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ میم اور الف کو آپ نے فرسٹ اس میں کرنا ہے، فرسٹ لیٹر کے بعد مالعون. دیکھو میم بھی ہٹا دو چونکہ یہ اضافی ہے، وہ بھی ہٹا دو. تو میرے پاس ہے لا، لعن رہ گئے. لعن کا مطلب ہوتا ہے لائن، ٹھیک ہے. لعنت بنے گا لائن. لگاؤ اور لاعن ہو جائے گا. لاعن کا مطلب ہوگا لعنت کرنے والا. قرآن مجید میں ہے لاعنین، جمع بنائیں گے نا لاعنین بن جائے گا. لاعنون اور لاعنین. شاباش، اس طرح بنانا چاہیے، ٹھیک ہے. لفظ اردو میں نہیں ہوگا لیکن آپ کو تو عربی آ گئی ہے نا. اب دیکھو ایک لفظ آ رہا ہے مسئول. مسئول کا مطلب ہوتا ہے جس سے پوچھا جاتا ہے، اس کو مسئول بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مسئول، تم سے پوچھا جائے گا، بھائی تم نگران ہو یہاں کے، تم سپروائزر تھے یار، تم سے پوچھا جائے گا تو تم مسئول ہو. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ مسئول ہے. آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ پوچھنے والے کو کیا کہوں گا؟ پوچھنے والے کو، یہ تو ہے نا جس سے پوچھا گیا، تو پوچھنے والے کو کیا کہوں گا؟ سر سائل. سائلون. سائلون، شاباش، سائل، سائل ہوتا ہے. تو آپ خود بنا سکتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے لفظ ہے ممنوع. ممنوع وہ چیز ہوتی ہے جس سے منع کیا جاتا ہے. بتاؤ جو منع کرتا ہے اس کو کیا کہوں گا؟ جو منع کرتا ہے. مانع. مانع، آپ نے سنا ہوگا وہ مانع حمل. وہ مانع حمل کا مطلب کیا ہے؟ ایسی دوائی جو حمل کو روکتی ہے، مانع کہتے ہیں اس کو، مانع. آپ نے صرف اسی میں سنا ہوگا مانع. مانع اردو میں بس یہی آتا ہے. تو ویسے یہ ہر جگہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. مانع کا مطلب ہوگا روکنے والا. اچھا جی، ایک ہے مکذوب. مکذوب جو چیز جھٹلائی جاتی ہے وہ مکذوب ہے، ٹھیک ہے. یعنی اچھا، تو جو جھٹلاتا ہے اس کو میں کیا کہوں گا؟
काज़िबुन काज़िबुन, काज़िबुन, काज़िब। अच्छा, अगर जुटलाने वाले बहुत हों तो मैं क्या कहूंगा? काज़िबीन, काज़िबून। काज़िब हाँ, तो इसी तरह है मशहूरुन। मशहूर का मतलब होगा शहर जिस पे हुआ है, जिस पे जादू होता है, वो मशहूर हो गया। ठीक है, तो जादू करने वाले को क्या कहूंगा? साहिरुन साहिरुन, साहिर कहते हैं उसको। अच्छा भाई, मरकूम का मतलब है लिखा हुआ। मरकूम, लिखा हुए को मरकूम कहते हैं। जो लिखता है उसको मैं क्या कहूंगा? राकिम राकिम। राकिम राकिम ये लिख रहा है, राकिमुल हुरूफ उर्दू में भी कहते हैं राकिम। राकिम का मतलब है लिखने वाला। तो बस ये था आपके दो फार्मूले, आसान से। इससे बहुत सारे लफ्ज बना सकते हैं, सैकड़ों अल्फाज बना सकते हैं। तो कुरान मजीद में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर आप लोग कोशिश करके मुझे ना कल रात तक 9 बजे इंशाल्लाह, कल हमारी हदीस की क्लास होगी अल्लाह के फजल से, तो आप लोगों ने अगर उससे पहले मुझे भेज देंगे ना, बहुत सवाब होगा आपको। कि आप कुरान मजीद से तलाश करके मुझे भेजें कि फ़ाइल ये है और इसकी जमा बनी है, और ये मफ़ऊल है, ये इसकी जमा बनी है। तो कहीं से भी आपको कोई लफ्ज़ मिल जाए तो आप मुझे भेज सकते हैं कि ये हमने रात को सीखा और ये है, इसका तर्जुमा हमें कुरान मजीद से आता है। तो कुरान मजीद में आप जो है ना वो दिखा सकते हैं मुझे। आप कुरान मजीद को मोबाइल में खोल के भी आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। तो कुछ भी जमा कराएं तो पता लगे, कागज़ पे लिख लें, सवाब होगा। तो चलें जी, बस ये काफ़ी है आज के सबक के लिए। सलामत रहे मेरे। वैसे कुछ और भी पढ़ाना था आपको, आगे भी जाना था, मैंने ये भी पढ़ाना था आपको, लेकिन चलो किस्मत की बातें हैं। आप लोग मेहरबानी कर सकते हैं कि 9 बजे से 1 मिनट या 2 मिनट पहले आ जाएं, या चलो 9 के 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद आ जाएं, तो हमारा मूड ज़रा ऑफ नहीं होगा और हम जल्दी से आपको कुछ पढ़ा पाएंगे। आज हम जाने वाले थे, लेकिन खैर हो गई कि हम चलो थोड़ा सा रुक गए, तो चलो आपसे ज़्यादा जो है बात हो गई, सोहबत हो गई हमारी आपस में। ये बड़ा अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अहबाब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा यहाँ मिल बैठना, और इसको हमारे लिए तोशे आखिरत बनाए और तोशे दुनिया भी बनाए। अल्लाह ताला कुरान को हमारे दिल का करार बनाए और दिल का सुकून बनाए, आंखों की ठंडक बनाए, और इसको कब्र में अल्लाह ताला इसको हमारा शफी बनाए, बाइस रोशनी हो, बाइस नूर हो। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम सब का पर्दा रखे, सतर रखे, दुनिया में भी सतर रखे, आखिरत में भी सतर रख संवार रखे, और हमारे तमाम बीमारों को शफाए कामिला नसीब हो, और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।